یہ سوچ ہماری غلط ہے کہ جس کو جو مصیبت آتی ہے کسی برائی کی وجہ سے ہی آتی ہے. نہیں، برائی کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں وہ آتی ہیں، لیکن ساری مصیبتیں برائی کی وجہ سے نہیں آتی. کچھ مصیبتیں انسان کو اللہ اپنا قرب دینے کے لیے دیتا ہے. ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب اسے ٹھکورا جاتا ہے تو یہ پھر ہی رب کو یاد کرتا ہے. جب اسے مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر کلمہ پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، دروشی پڑھتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، کسی اللہ والے سے دعا کرانے کی طرف جاتا ہے. تو صوفیاء نے ایک بہت بڑی بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں ہم صدقے جائیں اس مصیبت پر جس مصیبت نے بندے کو رب کے قریب کر دیا. جو ٹھوکر رب کی یاد کا سبب بنی، جو مصیبت قرب یار کا سبب بنی اور ذکر یار کا سبب بنی، وہ زحمت نہیں، وہ رحمت. آپ غافل تھے، غفلت میں مبتلا تھے، نماز کی پابندی نہیں تھی، قرآن کی زیارت و تلاوت نہیں تھی، ذکر و اذکار کی توفیق نہیں تھی. آپ کو کوئی ایسی مصیبت آئی، آپ کو مصیبت نے جکڑا، آپ کی غفلت دور ہو گئی، آپ نمازی بھی بن گئے، آپ نے ذکر بھی شروع کر دیا، آپ نے روزانہ قرآن شریف کی تلاوت بھی شروع کر دی. اب مجھے بتاؤ کہ وہ جو ٹھوکر لگی یا جو مصیبت آئی، ظاہری طور پر تو وہ جام بڑا کڑوا تھا، لیکن اس نے شفا بڑی دی. اس سے تندرستی بڑی ملی، گناہوں سے چھٹکارا، غفلت سے نجات جس ٹھوکر سے مل جائے